سبیہا آن لائن اکیڈمی کی ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سورہ روم کے بارے میں۔ سورہ روم بھی مکی ہے، اس میں 60 آیات ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 2 میں جو ہے وہ روم کے مغلوب ہونے، یعنی رومی ایک دفعہ مغلوب ہو گئے تھے، اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر دی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو سورہ روم کہا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی طرح سورہ روم کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے 2 پیشن گوئیاں فرمائیں جو کہ چند ہی سالوں میں پوری ہو گئیں، اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ پہلی پیشن گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی۔ ایک دفعہ وہ مغلوب ہو گئے تھے، جنہیں ایرانیوں نے بڑی شکست دی تھی۔ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ظاہری حالات تو یہ بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح نصیب فرمائی۔ دوسری پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ وہ کس طرح سے ہے کہ کچھ ہی سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشن گوئی کو پورا کر دکھایا، کیونکہ جس دن رومیوں کی فتح ہوئی اسی دن ہی مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ بدر ہوئی تھی نا، اس میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اسی دن ہی جس دن رومی جو ہے وہ فتح یاب ہوئے تھے، کامیاب ہوئے تھے ایرانیوں سے۔ اس میں اسلام کی صداقت کا بیان ہے اور انسانوں کی کردار سازی بھی ہے۔ سورہ روم کا آغاز اس پیشن گوئی سے ہوتا ہے جو کہ ایک معجزہ ثابت ہوئی، قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بھی بنی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ خوشی بھی تھی اور اس میں ان کو حوصلہ بھی ملا تھا۔ سورہ روم میں قیامت، توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے ہیں۔ شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ شرک کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اسلام کے دین فطرت میں ہونے کا تذکرہ بھی ہے۔ اس صورت میں کے لاسٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نافرمان جو ہیں جتنی بھی نافرمانی کر لیں اس پہ ڈٹے رہیں، ہر دھرمی اختیار کریں، آخر کار ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ علمی نکات تو یہ ہے کہ فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر اگر انسان کرے، ہر چیز کو دیکھے، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی بھی سلامت نہیں ہے، وہ ہر چیز ہی فنا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر سورج کو دیکھے تو وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، چاند کو دیکھے تو وہ بھی چھپ جاتا ہے۔ تو اگر انہی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان غور و فکر کرتا ہے تو آخرت کا یقین انسان کو پختہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم وہ پڑھیں اور ہم ویسا کام نہ کریں، ویسی نافرمانی نہ کریں، ہم ان سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ مردہ انسان کو دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ باہمی محبت اور ایک دوسرے سے راحت پانے کا ذریعہ ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے وہ انسانوں کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کسی صورت معاف نہیں ہوتے۔ اچھا اخلاق جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اچھا اخلاق جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال کم ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو سودی کاروبار جو ہے دیکھنے میں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، یعنی خشکی میں یا تری میں یا کسی قسم کا اگر کوئی فساد ہو رہا ہے تو وہ انسان کے اپنے ہی نامہ اعمال کا ہے۔ جیسے انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا انسان کام کرے گا
ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ویسے ہی ان پر حکمران جو ہیں ویسے ہی ان کے سر پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مشق میں یہ کہا گیا ہے کہ سورۃ روم میں غالب آنے والی کی پیشن گوئی کی گئی۔ رومی ہی غالب آئے تھے۔ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن ہی غزوہ بدر میں فتح ہوئی مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ سورہ روم کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہے۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ سورہ روم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس میں رومیوں کا ذکر ہے کہ رومی جو ہیں وہ غالب آ گئے تھے ایرانیوں پر، اس وجہ سے اس کو سورہ روم کہا گیا۔ سورہ روم کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اس میں اسلام کی صداقت کا بیان ہے اور انسانوں کی کردار سازی کا ذکر ہے۔ سورہ روم کے نکات ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ سورہ روم میں کس بات کی پیشن گوئی کی گئی ہے؟ دوبارہ غالب آنے کی، کہ رومی جو ہیں وہ ایرانیوں پر دوبارہ غالب آ جائیں گے، اس چیز کی ہے۔ آگے ہے سورہ روم پر مفصل مضمون۔ سورہ روم کے یہی کہا گیا ہے شروع میں کہ اس میں مسلمانوں، یہاں پہ دو پیشن گوئیاں دی گئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ روم کی ابتدا میں یہ بتا دیا کہ دو پیشن گوئیاں ہوں گی۔ کون کون سی ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ رومی جو ہے وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے ایرانیوں پر، اور دوسرا یہ تھا کہ غزوہ بدر جو ہے وہ اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ دو پیشن گوئیاں تھیں جو کہ پوری ہوئی۔ اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، مسیحی تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کو ان کے ساتھ ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی جو تھے وہ بت پرست تھے، آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اس وجہ سے مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ تو یہ مسلمان جو ہیں یہ خوش ہو گئے تھے رومیوں کی فتح سے، مسلمان بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی، گویا کہ یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، اور یہی معجزہ جو ہے قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بھی بن گیا تھا۔ تو جب یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو مسلمان جو ہیں ان کے اندر ایک حوصلہ آ گیا تھا، ہمت آ گئی تھی، اور اس کے علاوہ اس میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آج ہم غور کریں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فلاں پیر کے پاس گئے، اس نے ہمیں بیٹا دے دیا، یہ بھی ایک شرک ہے۔ ہماری اپنی محنت کے بل بوتے پر ہم کامیاب ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور کرم ہوتا ہے جو ہمارے اوپر ہمیں اتنی عنایات دی جاتی ہیں، تو وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ ہے۔ انسان کی اپنی ایک کوشش ہوتی ہے جس کو کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا انجام برا ہوگا، اور بعض کو تو پہلی قوموں میں تو دنیا میں بھی عذاب آیا، لیکن اس امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے۔ دنیا میں عذاب نہیں آئے گا، لیکن آخرت میں وہ اپنے برے اعمال کا انجام دیکھ لیں گے۔ دنیا میں ڈٹ جاتے ہیں نا کہ ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو آئی نہیں۔ بعض اوقات پکڑ بھی آ جاتی ہے انسان پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو، ظالم لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے ایک وقت تک۔ ایک وقت ایسا آتا ہے پھر ان کی رسی جو ہے وہ مضبوط کر کے کھینچ لی جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پچھلی قوموں کو یہ کا ذکر کر کے یہ کہا گیا، یہ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ پچھلی جتنی بھی نافرمان قومیں تھیں آپ ان کی وہ نافرمانیاں کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں اور ان جیسے اعمال سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تیسرا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ ایک اللہ جو مردہ زمین کو ایک بارش کے ذریعے سیراب کر کے زندہ کر سکتا ہے، تو آیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تھوڑا غور و فکر تو انسان کرے نا، انسان سوچے تو صحیح۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انسان غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بنائی ہوئی ایک چیز پر اگر غور کرے تو خود ہی اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے احسان جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں پر کرو، کوئی کمزور ہے تو اس کا سہارا بنو، اچھے بول کے ساتھ مالی امداد بھی کرو اگر آپ کر سکتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ عبادات کر لی، تسبیحات کر لی، مخلوق جو ہے کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی ناراضگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دو۔ اسلام کا اہم رکن میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے۔ آپ کے نزدیک وہ مال بڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مال کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کی مثال ایسی ہے، آپ دیکھیں ایک جانور ہے کتا، کتیا جو ہے وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ سینکڑوں کے حساب سے ان کتیا کے بچے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ اتنی تعداد ہونے کے باوجود وہ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں، جبکہ بکری جو ہے وہ بہت کم بچے دیتی ہے، 2 یا 3 اگر ایک ساتھ ہو، ورنہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں کتنی برکت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، وہ آئے دن ذبح ہوتی ہیں، قربانی پہ بھی ہوتی ہیں، ہم روز اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں برکت رکھی ہے۔ یہ ہوتی ہے برکت، برکت سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ خشکی اور تری میں انسان جو ہے جتنے بھی فساد برپا کر لیں وہ برپا ہوتے ہیں، جتنے بھی دنگا فساد جو بھی ہمارے اوپر جو یہودی ایجنٹ ہمارے سروں پر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہی برے اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں۔ انسان غور و فکر کرے تو اس کو سارا کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم نے عہد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے مخلوق کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں، خندہ پیشانی سے ملیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مسکرا کر ملنا بھی، اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ صرف روپیہ پیسہ دے دینا صدقہ نہیں ہے، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو آج سے ہم عہد کریں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنی سی کوشش تو کریں نا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کوشچن ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔